السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے جنید راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید راجپوت یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آگے بہت اچھی باتیں ہوں گی، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مس کر دیں۔ تو سین کچھ ایسے کہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایجوکیشن کمیشن کے بارے میں، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ دنیا میں کسی بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی ایجوکیشن سسٹم کو اور اس کی کوالٹی کو اشور کرے اور اس میں امپروومنٹ لائے۔ اب پاکستان میں جو ہے وہ ٹوٹل 186 لگ بھگ یونیورسٹیز ہیں جن میں 57,000 اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انرول ہونے والے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے 1.6 ملین، مطلب 16 لاکھ کے لگ بھگ۔ اب ہر سال جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد ہے 4.5 لاکھ، جن میں 30,000 تعداد جو ہے وہ آئی ٹی پروفیشنلز کی ہوتی ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ دنیا جو ہے اب ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے اور اس ڈیجیٹل دور میں آئی ٹی کی بڑی امپورٹنس ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ تعداد آئی ٹی انجینئرز کی ہونا اس کے لیے بہت فخر کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہائر ایجوکیشن کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں کیو ایس رینکنگ ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک ادارہ ہے جو ہر یونیورسٹیز کو رینکنگ دیتا ہے کہ ان کی کوالٹی کیسی ہے۔ اب ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن سسٹم نے اتنا اچھے سے کام کیا ہے کہ دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں ہماری کوئی یونیورسٹی لائے نہیں کرتی ہے کہ کوئی ٹاپ 500 یونیورسٹی میں آئے۔ اب یہ شرم کی بات ہے یا فخر کی بات ہے یہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہی پتہ ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ٹاپ 800 میں 6 سے 7 یونیورسٹیز آتی ہیں دنیا کی ٹاپ 800 میں۔ یہ میں پاکستان کی ٹاپ 800 یا ساؤتھ ایشیا کی ٹاپ 800 کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا ورلڈ وائڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کوئی بھی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا گیا کہ ہماری ڈگری کی، پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ڈگری کی ویلیو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ منوائی جا سکے۔ مطلب مثال کے طور پہ کہ امریکہ کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ یا یو کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ یا دوسری کسی کنٹری کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا تھا کہ وہاں سے ہماری ڈگری بھی ایفیلیٹڈ ہو۔ اب سنگاپور ہے، سنگاپور کی مثال لے لیں۔ سنگاپور نے ترقی کیسے کی ہے؟ سنگاپور کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ اس ایفیلیشن سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی یونیورسٹیز کی رینکنگ دنیا کے ٹاپ 20 یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہے۔ اب ان کی یونیورسٹیز ایفیلیٹڈ ہیں ایم آئی ٹی سے، ہارورڈ سے، اسٹینفورڈ سے، کارنل سے، کیمبرج سے، آکسفورڈ سے۔ اب ہماری پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی ان بڑے اداروں سے ایفیلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری یونیورسٹیز کوئی بھی ان بڑے اداروں سے ایفیلیٹڈ ہو تو ایک جو خواب ہمارے لیڈر دکھاتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے تو پاکستان میں لوگ آئیں گے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، یہ گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی۔ اگر ہماری کوئی بھی یونیورسٹیز ایم آئی ٹی، اسٹینفورڈ یا ہارورڈ سے ایفیلیٹڈ ہو جائے تو لوگ بھاگ کے آئیں گے یہاں ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی کا جو ذمہ دار ادارہ ہے وہ کام کیا کر رہا ہے، کام اس کو کس طرح کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کام وہ کرتے نہیں ہوں گے، وہ کام کرتے ہیں تبھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ میرا لیکن آرگیو یہ ہے کہ جو کورس بابا آدم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہی چلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں کوئی امپروومنٹ ایسی خاطر خواہ نہیں آ رہی ہے جو اسٹوڈنٹس کو ہارورڈ یا ایم آئی ٹی کے لیول تک دور تک لے کر آئے۔ لیکن یہاں پر تو ٹاپ 500 میں کوئی یونیورسٹیز آتی نہیں ہے ہماری۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ضروری کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی ملک کو ترقی تک پہنچانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس ملک کی لٹریسی ریٹ بھی ایجوکیشن سسٹم سے ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم امپورٹنٹ ہے کس طریقے سے۔ آٹومن امپائر کا نام سب نے سنا ہوگا۔ آٹومن امپائر ایک بہت ہی سپر پاور تھی اپنے ٹائم کی، لیکن جب پرنٹنگ پریس یورپ میں ایجاد ہوا تو آٹومن کے ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ جو پرنٹنگ پریس ہے یہ اسلام میں ہے حرام۔ اب بھائی مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا تو وہاں کے جو سلطان تھے انہوں نے پورے خلافت میں ہی، سلطنت میں ہی الاؤ ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ پرنٹنگ پریس سے بک پبلش کریں اور اس کو آگے فارورڈ کریں۔ پرنٹنگ پریس سے بک پبلش ہونے کا کام بہت آسان ہے اور پوری دنیا میں اس سے بک آپ ایک بک کی بہت ساری کاپیاں کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ایجوکیشن کو کرتا ہے فاسٹ۔ اب جو بک بندہ ہاتھ سے لکھے گا اور وہ پہنچائے گا تو ہاتھ سے لکھنے میں بھی ٹائم لگے گا اور اس کی انک میں بھی بہت سارے فیکٹر آ جاتے ہیں تو وہ پہنچ نہیں پاتی ہے۔ اب 200 سال تک ہوا یہ کہ آٹومن اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو ہی آگے فارورڈ کر رہے تھے تو وہ آٹومن کی ریاست کے کونے کونے تک صحیح طریقے سے علم پہنچا نہیں اس پیس کے ساتھ جس پیس کے ساتھ یورپ چلتا آ رہا تھا۔ اب یورپ نے ایجوکیشن میں وہ بوسٹ کیا
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آٹومن نے اپنا سپر پاور اسٹیٹس کھو دیا، اور اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ جی ہمیں اب جو ہے نا پرنٹنگ پریس کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہی نقصان ہوتے ہیں کہ جب ایجوکیشن پالیسی صحیح نہیں ہو۔ اب پاکستان کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ 90s سے وہی کی وہی چلتی آ رہی ہے جو ابھی بھی ہے۔ کوئی بھی یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیشن نہیں کی گئی ہے، نہ ہی کسی کنٹری کے ساتھ اسکالرشپ کے اوپر بڑے پیمانے پہ بات کی گئی ہو کہ ہم سی پیک پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے اسکالرشپ کے اوپر کتنا کام کیا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر کام کیا، لیکن اس میں بھی اتنی خاطر خواہ اتنی اچھی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ نہیں ملتی۔ شنخوا میں ملے یا پیکنگ میں ملے چائنا کی تو بات بنتی ہے، لیکن ایسی بڑی یونیورسٹیز میں رسائی کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بہت کام کرنا پڑے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تنقید کی جائے، کام وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن کام کو ایک جدید طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ ہمارے کام کا پیس بہت سلو جا رہا ہے، اب ہمیں تھوڑی سپیڈ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا دوسری دنیا کے مقابلے میں آنے کے لیے۔ ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ صرف گزارا کرنے کے لیے چل رہا ہے، نہ کہ دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، میں تعریف کروں گا، انہوں نے آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے ترقی کی ہے۔ اب ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے وہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن آئی ٹی سیکٹر کے اندر انڈیا نے بہت ترقی کی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے کنٹری کو آگے لے جانے کے لیے ڈیجیٹل ورلڈ پہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو لانا پڑے گا اور اس کو آگے انیشیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کس طریقے سے کورسز کو آگے ایڈوانس کر رہی ہیں اور ان کے گریجویٹس کو جابس مل رہی ہیں، کتنے انٹرپرینور بن رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ بھی رپورٹ دینی پڑے گی، کیونکہ ہمارے یہاں صرف ڈگریاں لے کر بس ایک چیز تیار ہوتی جا رہی ہے، اس کے آگے کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا۔ اب حال ہی میں پتہ لگا ہے کہ 50,000 سے زیادہ انجینئر ہر سال مارکیٹ میں جو ہے جاب لیس ہوتے ہیں۔ اب اتنی یونیورسٹی سے اتنی پروڈکشن کا کیا فائدہ، جبکہ کوئی بھی چیز ہم گھر میں لاتے ہیں تو اس کی ضرورت کے مطابق لاتے ہیں، نہ کہ ایکسٹرا ایکسس میں لے آئیں۔ اب ہم یہاں پر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنے مارکیٹ میں انجینئر پروڈیوس کر رہے ہیں وہ انجینئر کی ورتھ کو گرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انجینئرنگ مارکیٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور کوالٹی پہ بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سمپل سا رول ہے کہ اگر آپ کو کوالٹی اچھی چاہیے تو کوانٹٹی کم کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں کوانٹٹی زیادہ ہے تو سمجھ لیں کوالٹی پھر کیسی ہوتی آ رہی ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہوگا اور آگے اس کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس ویڈیو کا مقصد پھر سے کہوں گا تنقید کرنا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ختم کروں گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک کر کے شیئر کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔